بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، وی لاگ نمبر ہے 108 اور 15ویں قسط ہے اس کی۔ ناظرین، واقعات ہم آپ کے سامنے سنا رہے ہیں اس ٹائم اس کتاب سے، جس کتاب کا ٹائٹل ہے قصص الانبیاء۔ ناظرین، بیان چل رہا ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا بیان چل رہا ہے اور اس قسط ہے 15ویں اور وی لاگ نمبر 108 اور پیج ہے 114، 114 نمبر پیج کے اوپر یہ بیان ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا۔ بقیہ حصہ اور قسط نمبر ہے 15ویں۔ 14 قسطیں ہم اس کی پہلے پیش کر چکے ہیں آپ کی خدمت میں۔ ناظرین، اس کتاب کا ٹائٹل ہے قصص الانبیاء، تصنیف ہے مولانا عبد المنان صاحب کی۔ ناظرین، ہم کوشش کریں گے کہ روزانہ کی بنیاد پر کم از کم 2 یا 3 ویلاگ روزانہ کی بنیاد پر ہم آپ کے سامنے رکھیں۔ یہ کتاب ہے قصص الانبیاء، تصنیف ہے مولانا عبد المنان صاحب کی۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم بسم الله الرحمن الرحیم۔ ہم کو مٹا سکے یہ زمانے میں دم نہیں، ہم سے زمانہ ہے زمانے سے ہم نہیں۔ پھر لوگوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے پوچھا کہ تم ہی بتاؤ کہ تم کون شخص ہو اور کہاں سے آئے ہو۔ سردار نے سوداگروں کو جواب دیا کہ بہت قیمتی متاع ہے۔ دوسرے دن ان کے بھائیوں نے ان سوداگروں سے جا کر کہا کہ اس غلام کو ہم بیچیں گے۔ مالک بن زغر نے کہا میں اس کو خرید لوں گا، لیکن اس وقت صرف میرے پاس 18 درم مصر کے ہیں اور ہم خرید و فروخت میں چلتے بھی نہیں، اور درم خرید و فروخت میں چلتے بھی نہیں۔ تم اگرچہ ہو تو لے لو، اگر چاہو تو واپس لے لو، تم اگر چاہو تو واپس لے لو۔ اس قافلے کے سردار نے وہ درم ان کے حوالے کیے، اور ایک لطف یہ ہے کہ مصر کے 2 درم کنان کے 1 درم کے برابر ہیں، اور اس حساب سے کنان کے صرف 9 درم ہوتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو اسی قیمت پر بیچا، اور ان کے بھائیوں کی یہ غرض تھی کہ کسی طرح سے باپ کی نظروں سے دور کر ڈالیں، ورنہ وہ محتاج نہ تھے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَشَرُوهُ بِثَمَنٍ بَخَسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةً وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ۔ ترجمہ اور سچ، اور بیچ آئے اس کو ناقص مول میں، یعنی گنتی کی چونیوں میں، اور وہ یوسف علیہ السلام سے بیزار ہوئے تھے۔ اور دوسرے قول یہ ہے کہ اگلے دن حضرت یوسف علیہ السلام کے سب بھائی اسی کنویں پر گئے اور حضرت یوسف علیہ السلام کو قافلے والوں میں پایا، تو یہ سب بھائی کہنے لگے یہ ہمارا غلام ہے اور ہم اس کو بیچنا چاہتے ہیں، کیونکہ یہ ہم سے بھاگتا رہتا ہے۔ اگر تم اسے خریدنا چاہو تو خرید سکتے ہو۔ قافلے والوں نے کہا کہ ہم تو اس کو 18 درم میں خرید سکتے ہیں، اگر تم کو منظور ہو تو ہمارے ہاتھ بیچ دو اور یہ 18 درم لے لو۔ چنانچہ سب بھائیوں نے مشورہ کر کے یوسف علیہ السلام کو قافلے والوں کو 18 درم میں دے دیا۔ پھر وہ درم انہوں نے آپس میں بانٹ لیے، اور ایک بھائی نے اپنا حصہ نہ لیا۔ پھر یوسف علیہ السلام کو آگے جا کر مصر میں قافلے والوں نے بیچا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ بیچنا سرین بیان فرمایا، اور پھر پردہ پوشی کے لیے دوسری مرتبہ نہیں فرمایا، لیکن اشارے سے معلوم ہوتا ہے کہ سستے مول تو پہلی مرتبہ ہی بیچا گیا۔ اور روایت کی گئی ہے کہ مملوک ہونے کا سبب یہ تھا کہ ایک دن حضرت یوسف علیہ السلام نے آئینے میں اپنے
جمال کو دیکھ کر کہا تھا کہ اگر میں غلام ہوتا تو کوئی شخص میری قیمت نہیں دے سکتا تھا، اگر میں غلام ہوتا تو کوئی شخص میری قیمت نہیں دے سکتا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن و جمال کا یہ عالم تھا کہ بوجہ لطافت و نزاکت جو چیز بھی وہ کھاتے گلے سے اترتی ہوئی نظر آتی تھی، جب یہ حسن و جمال اپنا دیکھا تو فخر سے کہا اگر میں غلام ہوتا تو کوئی میری قیمت نہ دے سکتا۔ جب اپنے دل میں یہ تصور کیا تو باری تعالیٰ کو ناپسند ہوا، تو اس کی پاداش میں ان پر عذاب آیا اور ان کو بتایا گیا کہ اے یوسف علیہ السلام، تم نے بڑی شیخی کی بات کی، ایسی بات کہنا نبی کے شان سے بعید ہے۔ نبی میں غرور و فخر نہیں ہوتا، وہ تو اپنے فرائض منصبی کے بجا لانے میں ہماتن مصروف رہتا ہے تاکہ مخلوق خدا کو ہدایت ہو۔ اور اے یوسف علیہ السلام، تم نے تو فخر یہاں تک کیا کہ اپنی صورت آئینے میں دیکھ کر خود ہی اپنی قیمت ٹھہرائی، اور تم نے اپنے حقیقی مصور کی طرف کچھ بھی خیال نہ کیا۔ یہ اسی کا نتیجہ ہے جو تم نے فخر کیا کہ دیکھ اب تجھ کو کیسا غلام بناتا ہوں اور کتنی معمولی قیمت پر فروخت کرواتا ہوں تاکہ لوگ دیکھیں کہ ایسی صورت اور اتنی تھوڑی سی قیمت پر فروخت ہو رہی ہے۔ اور دوسرا سبب یہ ہے کہ سلطنت مصر کی ان کی تقدیر میں لکھی جا چکی تھی، اور یہ دنیا کا دستوری اصول ہے کہ جب تک کسی کی خدمت نہ کرے اس وقت تک خادموں کی قدر و قیمت، یعنی خادموں کی قدر وہ کیا جانے، اس وقت تک خادموں کی قدر وہ کیا جانے، اور پھر وہی خادم کسی وقت مخدوم کہلاتا ہے۔ الغرض مالک بن زغر نے یوسف علیہ السلام کو بشرط خدمت مول لیا تھا، اور ایک قبالہ اس مضمون کا ان کے بھائیوں سے لکھوایا تھا، اور وہ یہ ہے کہ مالک ابن زغر نے یوسف بن یعقوب علیہ السلام بن اسحاق بن ابراہیم کے بیٹے سے ایک عبرانی نے 18 درم سے خرید کیا ہے۔ یہ گواہان معتبرین کہ مالک بن زغر کے ہاتھوں میں اس کے سپرد کیا، اور اس کے بعد مالک بن زغر نے حضرت یوسف علیہ السلام کے پاؤں میں بیڑی ڈال کر اونٹ پر سوار کیا اور ایک موٹا پشمینہ اڑا کر چل دیا۔ کچھ دور جانے کے بعد جب راستے میں حضرت یوسف علیہ السلام کی والدہ محترمہ کی قبر آئی تو وہ اونٹ کو روک کر اتر پڑے اور اپنی ماں کی قبر کی زیارت کی، اور قبر سے چمٹ کر رونے لگے اور کہنے لگے یا امی، بھائیوں نے بوجہ حسد کے مجھ پر بہت ظلم کیا ہے اور اس قافلے والوں کے ہاتھوں بیچ دیا ہے، اور مجھے ان قافلے والوں نے زنجیروں اور بیڑیوں سے جکڑ دیا ہے، اور باپ کی خدمت، وطن اور تمہاری زیارت سے مجھے محروم کر دیا ہے۔ اتنے عرصے میں قافلہ سوداگروں کا تھوڑی دور وہاں سے نکل چکا تھا۔ ایک شخص اسی قافلے سے پیچھے دوڑا ہوا آیا اور وہ آ کر بولا، ارے تو اب تک یہاں ہے؟ سچ ہے تو واقعی بھگوڑا معلوم ہوتا ہے۔ سچ ہے تو واقعی بھگوڑا معلوم ہوتا ہے۔ اور اس شخص نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک ایسا تمانچہ مارا کہ اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا سا چھا گیا۔ یہ حالات دیکھ کر حضرت یوسف علیہ السلام نے اس وقت آسمان کی طرف نگاہ کی اور رو رو کر کہنے لگے کہ خدایا ان ظالموں کے شر سے مجھے بچا، اور یہ تکالیف میں برداشت نہیں کر سکتا جو مجھ پر گزر رہی ہے، اور اسے میرے خدایا، اور اے میرے خدا، یہ تجھ کو معلوم ہے کہ میں بے قصور ہوں۔ اور پھر اس کے حضرت یوسف علیہ السلام
اس قافلے میں جا ملے، اور پھر اس کے حضرت یوسف علیہ السلام اس قافلے میں جا ملے۔ یہ الفاظ رب العزت نے حضرت یوسف علیہ السلام کے قبول فرمائے، اور فوراً ابر مہیب جس میں ہوا بھی سخت تیز تھی وہ ان پر برسنے لگا، اور اس ابر میں بجلی کی کڑک اور دھمک بہت تیز تھی، اور ابر ان پر اتنا شدید برسا کہ وہ سارا کارواں ہلاک ہو گیا، اور جو کچھ ان میں سے بچے وہ آپس میں کہنے لگے کہ دیکھو تو کس کے گناہ سے ہم اس آفت ناگہانی میں مبتلا ہوئے۔ کہنے لگے کہ دیکھو تو کس کے گناہ سے ہم اس آفت ناگہانی میں مبتلا ہوئے۔ وہ جس نے حضرت کو تماچا مارا تھا وہ ابھی مرا نہیں تھا، وہی بولا کہ میں نے گناہ کیا ہے، وہی بولا کہ میں نے گناہ کیا ہے۔ جس گھڑی میں نے اس غلام کو تماچا مارا تھا تو یہ غلام آسمان کی طرف منہ کر کے کچھ بول رہا تھا، اور بعد اس کے فوراً ہی یہ بلائے مہلکہ و ناگہانی آ پہنچی۔ یہ سنتے ہی سب نے جو باقی بچے تھے حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس جا کر اپنی تقصیر کی معافی مانگی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ترس کھا کر ان کو معاف کر دیا، اور اسی وقت اللہ تعالیٰ سے دعا کی، تب وہ فوراً ہی ابر کھلا اور ہوا بھی کم ہو گئی اور حالات معمول پر آ گئے۔ باقی ماندہ جب وہ وہاں سے چلے تو قبل اس کے وہ قافلہ مصر پہنچے۔ جب وہ وہاں سے چلے تو قبل اس کے وہ قافلہ مصر پہنچے، وہاں یہ خبر ہو گئی کہ آج جو قافلہ مالک بن زغر کا آ رہا ہے، اس میں مالک بن زغر ایسا ایک غلام عبرانی لا رہا ہے کہ اس کی خوبصورتی اور حسن و جمال لاسانی ہے، اور پردہ زمین پر نہ ایسا آج تک ہوا ہے نہ ہوگا۔ یہ خبر سن کر تمام اہل مصر سوداگر کے استقبال کو آئے۔ یہ خبر سن کر تمام اہل مصر سوداگر کے استقبال کو آئے تو اہل مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا اور جو صفتیں سنی تھیں اس سے بھی کہیں زیادہ پائیں۔ مالک بن زاغر نے اپنے گھر کو اچھی طرح سنوارا اور باقاعدہ اپنے گھر میں فرش و فروش دیبائے رومی کے بچھائے، اور حضرت یوسف علیہ السلام کو لباس فاخرہ پہنا کر تاج زریں سر پر رکھا۔ اس کے بعد مالک ابن زغر نے پورے شہر میں منادی کرا دی کہ میں غلام نہایت خوبصورت، خوش خلق، عقل مند، دانا، چالاک، فرما بردار، حیادار بیچتا ہوں۔ یہ منادی کرائی انہوں نے۔ جس کی خواہش اس کے خریدنے کی ہو وہ وقت مقرر پر حاضر ہوئے۔ یہ منادی سن کر اہل مصر ادنا و اعلیٰ مالک ابن زغر کے گھر پر آ کر جمع ہو گئے۔ اتفاق سے حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی ان لوگوں کی طرف دیکھا کہ میری قیمت میں لوگ بہت ہی پس و پیش کر رہے ہیں، اور حضرت یوسف علیہ السلام نے اس وقت اپنے دل میں خیال کیا کہ یہ مالک بیچنے میں میرے خطا میں پڑا ہے، کہ اس دن میرے بھائیوں کے ہاتھ سے جو اصل قیمت میری اس سب کو معلوم ہے، اس دن میرے بھائیوں کے ہاتھ سے جو اصل قیمت میری ان سب کو معلوم تھی 9 درم کو مول خریدا تھا، اور آج مجھ کو کوئی نہیں پہچانتا ہے، کیوں نہیں یہ مجھ کو 50 درم میں بیچتا۔ اور یہ قیمت حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی انکساری سے ٹھہرائی۔ تب اللہ تعالیٰ کی طرف سے الہام ہوا کہ اے یوسف علیہ السلام، تو نے ایک روز آئینے میں اپنی شکل و صورت دیکھ کر فخر سے اپنی قیمت کا آپ ہی مول زیادہ خیال کیا تھا، اور آج نہایت عجز و انکساری سے اپنی قیمت کم کہی، اور اسی وجہ سے اب تجھ پر خدا
اور اسی وجہ سے اب تجھ پر فضل خدا ہوتا ہے، اور اب تو دیکھ کہ تیری قیمت کس قدر زیادہ اور تجھ پر کتنا فضل خدا ہوتا ہے۔ ناظرین، یہ ولاگ ہم یہاں ہی کمپلیٹ کر رہے ہیں، انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ میں بقیہ حصہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ ناظرین، یہ ولاگ نمبر تھا 108 اور 15ویں قسط تھی، اور یہ واقعہ چل رہا ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا۔ یہ بیان ابھی باقی ہے، انشاءاللہ نیکسٹ کمنگ ولاگ میں اس کا بقیہ حصہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے، حضرت یوسف علیہ السلام کا بیان۔ بروز محشر شفیع امت پیاس سب کی بجھا رہے ہیں، حبیب رب ہی خدا سے بخشش کرا کے جنت دلا رہے ہیں۔ حضور جس دم جہاں میں آئے، خوشی سے ہر ایک یہ گیت گائے۔ سوائے ابلیس کے سبھی تو گھروں میں جھنڈے لگا رہے ہیں۔ وہ نور جس کو بنایا رب نے زمین سے پہلے، زمان سے پہلے، اسی سے شمس و قمر ستارے بھی آج تک جگمگا رہے ہیں۔